کسی کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ بڑھاپے میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے نبی اور اللہ تعالیٰ نے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکر کیسے ادا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بڑھاپے میں ملی اولاد، اس اولاد کا کیا فائدہ، یا اس طرح کے کچھ شکوے شکایات والے الفاظ نہیں، بلکہ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ تعریف اس رب کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب سب سے زیادہ دعا کو سننے والا ہے۔ اور پھر آگے دعا کیا کی؟ ہمیں جب اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں اسے انجینئر بناؤں گا، میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، بلکہ اولاد سے پہلے ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ جب ہمیں اولاد دے گا ہم اسے نمازی، ہم اسے نیک بنائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ لیکن جب اولاد مل جاتی ہے پھر ہم اسے دنیا کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن رب کے پیارے خلیل نے آگے دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بنا، کیا بنا؟ مقیم الصلاۃ، نماز میں کھڑا ہونے والا، ومن ذریتی، میرے اسماعیل کو میرے اسحاق کو بھی نماز میں کھڑا ہونے والا بنا دی۔ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، میرے والدین کی مغفرت فرما، وللمؤمنین، تمام مومنین کی مغفرت فرما، یوم یقوم الحساب، وہ جس دن گرمی کا موسم ہوگا، سوانحے پہ سورج ہوگا، یا اللہ اس دن بھی ہم سب کی مغفرت فرما۔ آج جو آدمی دل سے دیکھیں نا نماز پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، ہر نماز میں ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، رب اجعلنی مقیم، بس ہم پڑھتے ہیں، جب تک یہ نہیں پڑھیں گے ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس نماز کے اندر حضرت